قابل صد احترام عزیز بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھ بیکار کو اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے مفہوم و مقاصد پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں۔ ہر آدمی کی چاہت، خواہش، ضرورت، حاجت اللہ تعالیٰ کی ذات نے رزق روزی سے عزت کے ساتھ جوڑ رکھی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے میری روزی میں میری برکت ہو، رزق میں برکت ہو۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ جمعہ میں کہ برکت کے دو معنی ہیں۔ بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ چیز بڑھا دیتے ہیں، بسا اوقات چیز تھوڑی ہی رہتی ہے لیکن اللہ اس میں برکت ایسی ڈالتے ہیں کہ بہت دیر تک انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ گزشتہ جو میں عرض کیا تھا، جس میں حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سنایا تھا کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 دانے دیے عجوہ کھجور کے، اور یوں کہا ابو ہریرہ اسے کھا بھی صحیح کھلا بھی صحیح۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں کھاتا بھی رہا کھلاتا بھی رہا، اللہ کے نبی کا زمانہ گزرا، جناب سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، میں ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 سال 11 ماہ 10 دن کے زمانے میں نے ان کو استعمال کیا، میں نے عثمان غنی کے زمانے کے اندر ان کو استعمال کیا۔ 7 کھجور کے دانے تھیلی کے اندر نبی علیہ السلام نے ڈال کے دیے اور کہا ابو ہریرہ کھا بھی صحیح کھلا بھی صحیح۔ زمانے گزرتے رہے، کھجوریں ختم نہ ہوئی۔ جب حساب لگایا گیا تو پتہ چلا کہ 1050 من کے قریب کھجوریں کھائی گئیں۔ اس قدر کھجور، جس کو کہتے ہیں برکت۔ دانے 7 ہیں لیکن اللہ نے برکت ایسی ڈالی کہ زمانے گزرے، زمانے، دن نہیں، ہفتے نہیں، مہینے نہیں، سالوں گزرے، سالوں، 25 سے 28 سال 30 سال کے لگ بھگ کا زمانہ گزر گیا، دانے کل 7 لیکن کھائے بھی جا رہے ہیں کھلائے بھی جا رہے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں برکت۔ رزق و روزی میں کیسے برکت ہو۔ آج کے جمعۃ المبارک میں ایک دوسری چیز بیان کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے رزق و روزی میں برکت پیدا ہوتی ہے، وہ چیز ہے استغفار۔ کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے استغفار۔ استغفار عزیز دوستو زندگی میں خوشیاں لانے والی چیز ہے۔ جو یہ چاہے کہ میری زندگی خوشیوں سے بھر جائے، جو یہ چاہے کہ میری زندگی آسان ہو جائے، جو یہ چاہے کہ ہر تنگی میں میرے لیے راستہ نکل آئے، جو یہ چاہے کہ میرے لٹکے ہوئے پھنسے ہوئے کام بن جائیں، جو یہ چاہے کہ مجھے اللہ کی ذات اولاد سے بھی زمانے کے اندر مالا مال کرے، عزت سے بھی مالا مال کرے، میری اللہ ساری ضرورتیں حاجتیں پوری کرے، اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کو کثرت سے پڑھے، کثرت سے استغفار کو فرمائے۔ فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ کرو، ندامت کرو، أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم فلاح پاؤ گے، کامیابی پاؤ گے۔ تو استغفار کا معنی کیا ہے؟ استغفار کہتے ہیں ندامت، اپنے رب کے سامنے نادم ہونا، اپنے رب کے سامنے جھک جانا، اپنے رب کے سامنے ندامت کے آنسو بہانا، اللہ کی ذات کے سامنے دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں تھوڑا سا رو لینا۔ عزیزو، دنیا کے اندر ان آنکھوں سے نکلنے والے چھوٹے سے قطرے کی بڑی قیمت ہے، بڑی قیمت اللہ نے رکھی ہے، لیکن آخرت میں روایات میں آتا ہے کہ یہ انسان روئے گا، آنسو بہائے گا، آنسو ختم ہوں گے خون روئے گا، خون ختم ہو گئے پیپ روئے گا، لیکن یہ رونا وہاں کام نہیں آئے گا۔ اور دنیا کے اندر ذرا سا مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکلا، زمین پہ بھی نہ ٹپکا، صرف پلکوں کو لگ گیا، یہ بھی کافی بن جائے گا دنیا کی زندگی میں۔ تو میرے عزیز دوستو، استغفار کے بڑے فائدے ہیں۔ استغفار سے آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔
استغفار کی برکت سے آدمی مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی 12,000 دفعہ یہ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی زبان میں اتنی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد جو دعا مانگے فوراً قبول ہوتی ہے، جو دعا مانگے فوراً قبول ہوتی ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کی کثرت کرنا کثرت کرنا، کثرت سے پھر اللہ کی ذات اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ دیکھیے شیطان ہے نا ہمارا دشمن، یہ ہمیں نا امید کرتا ہے، یہ نا امیدی دلاتا ہے، یہ اللہ کے در سے دور کرتا ہے، لیکن اللہ کی ذات ہے جو یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر بھروسہ کر کے دیکھو، بتوکل علی اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو اور جو کہو حسب اللہ، ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی، ونعم الوکیل، بہترین کارساز، بہترین کام بنانے والا۔ جیسا تم میرے لیے گمان رکھو گے، جس خیال سے جس چیز سے میرے ساتھ گمان لے کے بات چلاؤ گے، میں اسی کے مطابق کر دوں گا۔ کتنی بڑی تسلی ہے میرے آپ کے لیے۔ گمان کرنے میں کوئی پیسے لگتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے گمان کرنے میں، خیال کرنے میں کوئی پیسے نہیں لگتے، صرف اللہ کی ذات کی طرف خیال کرنا کہ میں اپنے رب کے سامنے رو رہا ہوں، عاجزی انکساری کر رہا ہوں، جھک رہا ہوں اللہ کے سامنے، نادم ہوں، میرا رب میرے لیے آسانیاں کرے گا تو اللہ کر دیں گے۔ میرے عزیز دوستو، استغفار اتنی بڑی برکت ہے، خود قرآن نے استغفار کو نبی کے برابر قرار دیا ہے۔ نبی کے قرآن مجید کے اندر سورہ انفال کی آیت ہے، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اے میرے محبوب، اے میرے نبی، جب تک آپ ان کے اندر ہیں میرا عذاب نہیں آئے گا، میرا غصہ ان پہ نہیں آئے گا، میری ناراضگی ان پہ نہیں آئے گی، میں ان کی رزق روزی تنگ نہیں کروں گا، میں ان کو مشکلوں میں نہیں ڈالوں گا، میں ان کو پریشانیوں میں نہیں ڈالوں گا۔ جب تک آپ ان میں ہیں، جب تک آپ ان میں ہیں، میں ان کی روزی تنگ نہیں کروں گا۔ اور جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، جب تک استغفار کرتے ہیں۔ میں مثال کے ساتھ عرض کروں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہاں قرآن نے یوں بیان کیا کہ ایک طرف اللہ کے نبی کو بٹھایا اور فیصلہ امت کے لیے کیا کہ بھی اللہ کے نبی موجود، تمہارے اوپر حالات نہیں آ سکتے۔ دوسری جگہ پہ دوسرے موقع اسی کے ساتھ یوں کیا کہ اللہ کے نبی دنیا سے پردہ کر جائیں، اب تمہارے درمیان استغفار ہے، نبی تو نہیں ہے لیکن تمہارے درمیان استغفار ہے، تمہاری زندگی میں استغفار ہے، تو بھی اللہ کے ذات تمہارے لیے حالات مشکل نہیں لائیں گے، تو بھی تمہارے اوپر اللہ مشکل کے فیصلے نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے نبی کے برابر جس عمل کو اللہ نے قرار دیا وہ عمل ہے استغفار، کہ کثرت سے اللہ کے سامنے استغفار کرنا۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید کے اندر سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے 4 وعدے کیے ہیں، 4 وعدے استغفار کے کرنے پر، کہ استغفار کے کرنے پر اللہ کی ذات مال دیں گے، استغفار کے کرنے پر اللہ پاک کی ذات اولاد دیں گے، استغفار کے کرنے پر اللہ موسم کی بارشیں برسائیں گے، فائدہ مند بارشیں برسائیں گے۔ بسا اوقات بارشیں کثرت سے زیادہ ہونے لگ جائیں تو وہ بھی نقصان دیتی ہیں، نہ ہو تو وہ بھی نقصان دیتے ہیں۔ تو اللہ کے ذات فائدہ مند مفید بارشیں موقع کی مناسبت سے وقت کی ضرورت کے مطابق اللہ بارشیں دیں گے۔ اور فرمایا کہ اس استغفار کی برکت پر اللہ کے ذات تمہیں جنت کے باغ عطا کریں گے، جنت کے باغ عطا کریں گے۔ اور میرے عزیزو، استغفار وہ ایسا نیک عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو بھی کرنے کا حکم دیا، محبوب کو بھی کرنے کا حکم دیا۔ سورہ نصر میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اے میرے محبوب، آپ اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کریں اور استغفار بھی کریں، واستغفر۔ اور یہ نبی علیہ السلام کی زندگی پہ آخر عمر کے اندر آخر وقت میں اترنے والی صورتوں میں سے ہے، یعنی اللہ کے نبی کی ساری زندگی کے آخر میں اللہ کی ذات جس عمل کا اپنے محبوب کو حکم دے رہے ہیں وہ حکم ہے استغفار، کہ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنا۔ اور یہ استغفار ایسا نیک عمل ہے، ایسے برکتوں والا عمل ہے کہ آدمی کے 70 سالہ گناہ اس توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ معاف فرما دیتے ہیں، توبہ اور استغفار کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
صحیحین کے اندر ایک روایت موجود ہے، صحیحین کے اندر، صحیحین کہتے ہیں بخاری مسلم کو، صحیحین دونوں نے واقعہ لکھا ہے، دونوں کے مختلف راوی مختلف ہیں، روایت کرنے والے صحابہ دو مختلف ہیں، لیکن واقعہ موجود ہے دونوں میں، صحیحین میں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کیے آدمی نے، ایک قتل کو اللہ کی ذات نے قرآن پاک نے بیان کیا ہے، ایک قتل فرمایا پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک قتل جس نے کیا کسی کا جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، فرمایا کہ یہ پوری انسانیت کا قتل، اور اس کے لیے اللہ کی ذات نے آگے سزا بھی بیان کی، فرمایا فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا بھی جہنم ہے، اور جس نے کسی کو زندہ کیا، ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے کسی کو زندگی بخشی، قتل ہونے سے بچایا، اس نے سارے انسانوں کو زندگی دی، بچایا ایک کو، لیکن اللہ سب کو بچانے کا کہتے ہیں، اور جس نے ایک کو قتل کیا اللہ نے سب کو قتل کرنے کا کہا، تو فرمایا اس نے 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد ایک نیک انسان کے پاس پہنچا اور اسے کہا کہ کیا میری مغفرت کا کوئی، میری توبہ کا کوئی راستہ ہے، میری مغفرت کا، میری بخشش کا کوئی راستہ ہے؟ میں 99 آدمیوں کا قاتل ہوں، 99 کا قاتل۔ وہ کہنے لگا، وہ بزرگ واللہ والا کہنے لگا تیرے لیے کیا مغفرت، تیرے لیے کہاں بخشش، تو اتنا بڑا جرم کرنے والا تیری کہاں بخشش آئی؟ اس نے تلوار اٹھائی، اس کی بھی گردن قلم کر دی، کہا 99 پہلے کیے ہیں، 100 تو ہو جا، 100 والا تو پورا، 100 کر دیے پورے، اب 100 پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد ایک اور اللہ والے کے پاس گیا، پتا چلا کہ یہاں ایک اور نیک انسان رہتا ہے، اللہ والا رہتا ہے، اس کے پاس گیا اور جا کر کہا میری بخشش کا کوئی ذریعہ، کوئی معافی تلافی کے لیے اللہ نے کوئی راستہ کھول رکھا ہے؟ میں کہا ہاں، اللہ نے تو اپنی رحمت کو وسیع کیا ہے، رحمتی وسعت کل شیء، رحمتی وسعت کل شیء۔ میں اسی پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بہت خطا کر بیٹھا، بہت گناہ کر بیٹھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مانگ اللہ تعالیٰ کی ذات سے، دعا مانگ، اللہم انا مغفرتک، آپ بھی سب پڑھ لیں، اللہم انا مغفرتک، اے اللہ آپ کی رحمت، آپ کی رحمت جو ہے، آپ کی جو مغفرت ہے، آپ کی جو بخشش ہے، آپ نے جو رحمت کے وعدے کیے ہیں، یہ تیری رحمت اور یہ تیری بخشش میرے گناہوں سے زیادہ ہے۔ اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبی، پڑھیے اللہم انا مغفرتک، اللہم انا مغفرتک اوسع من ذنوبی، میرے گناہوں سے زیادہ وسعت والی ہے تیری رحمت، تیری مغفرت۔ اور فرمایا آگے کہو ورحمتک ارجا، میری امید، ورحمتک ارجا میری امید، عندی من عملی، میرے عمل سے بھی زیادہ تیری رحمت پر ہے، میری جو امید ہے وہ بھی تیرے عمل کے اوپر ہے، تیری رحمت کے اوپر ہے، اپنے عمل پہ نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت جو ہے وسیع ہے۔ اب اس اللہ والے نے کہا جی ہاں تیرے لیے بخشش کے راستے ہے، تو جا فلاں بستی کے اندر اللہ والا رہتا ہے، وہاں بستی کے لوگ بھی نیک ہیں، ان کے ساتھ جا کے رہے، گناہ گاروں کی بستی سے نکل جا، تیرے لیے اللہ مغفرت کے فیصلے کر دیں گے، تیرے لیے مغفرت کے فیصلے۔ وہ چل پڑا، راستے میں وقت آ گیا، راستے میں موت آ گئی، اب دونوں قسم کے فرشتے آ گئے، گناہ والے جہنم کی سزا دلوانے والے فرشتے بھی آ گئے، جنت میں لے جانے والے فرشتے بھی آ گئے۔ میں نے عرض کیا یہ صحیحین کے اندر واقعہ ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے، یہ من گھڑت واقعہ نہیں بیان کیا جا رہا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ دونوں طرف کے فرشتے آ گئے، ادھر سے جنت میں لے جانے والے، ادھر سے جہنم میں لے جانے والے۔ جنت والے کہتے ہیں یہ توبہ کا ارادہ کر کے نکلا تھا، توبہ کے لیے نکلا تھا اور دل میں ندامت لے کے نکلا تھا، اس لیے یہ جنتی۔ جہنم والے کہنے لگے نہیں، ابھی تک اس نے کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا، اس کے بعد یہ 100 بندے کا قاتل ہے، اللہ نے اس کے لیے جزا جہنم لکھی ہے قرآن میں، لہذا یہ جہنمی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو یہ حکم دیا ایسا کیا جائے، زمین ناپی جائے، زمین ناپو۔ یہ اگر گناہ گاروں کی بستی کے قریب تھا
جدھر سے نکلا تھا اگر اس کے قریب تھا تو اس کا مطلب ہے ابھی اس نے منزل تھوڑی طے کی تھی، ابھی اس کا سفر تھوڑا ہوا تھا، یہ جہنمی ہے۔ اور اگر یہ زیادہ سفر کر چکا، نیک بستی کے زیادہ قریب ہو چکا تو یہ جنتی بن چکا، یہ قریب ہو چکا، یہ جنتی ہے۔ اور حقیقت کے اعتبار سے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حقیقت کے اعتبار سے اس نے منزل تھوڑی کی تھی، تھوڑی منزل کی تھی، قریب زیادہ بدکاروں کی بستی کے تھا، اور جدھر سے نکلا تھا اس کے زیادہ قریب تھا۔ ابھی نیک بستیاں، نیک اللہ والوں کی بستیاں دور تھی، کی منزل تھوڑی تھی، لیکن اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین سکڑ جا، ادھر سے زمین کو کہا زمین کشادہ ہو جا، میں نے اپنے بندے کی بخشش کرنی ہے، مغفرت کرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزو، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت۔ استغفار پہ یہ اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ استغفار کرو، توبہ اور ندامت کرو، اپنی زندگی کو ذرا ریٹرن کرو، ذرا پیچھے واپس پلٹو، بہت چلے گئے ہو، بہت آگے نکل گئے ہو، بہت آگے کو بہت کچھ کر لیا ہے، ذرا توبہ اور استغفار کی طرف واپس آؤ۔ تو استغفار میرے عزیزو سچے دل سے ندامت کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ اگر کوئی یوں کہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہیے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ فرمایا اس بندے نے جس نے یہ کہا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، جس نے یہ کہا اس نے ساری انسانیت کی مغفرت کی دعا کی، ساری انسانیت۔ اور ہمارے نے تو یہاں تک لکھا ہے جو چلے گئے ان کے لیے بھی، جو آئیں گے ان کے لیے بھی، جو موجودہ ہے ان کے لیے بھی، سبھی کے لیے، سب مومن مرد و عورت کے لیے مغفرت کس نے دعا کی۔ کون سی مشکل لگی ہے بھائی، کون سا زیادہ وقت لگا ہے، مختصر سا جملہ، لیکن اس پہ ملنے والا اجر خوب زیادہ، بہت زیادہ۔ اور میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ استغفار کی برکت سے آدمی مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، اللہ اس کی زبان سے نکلنے والی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے کتب سیر کے اندر، ان کے حالات میں، کہ امام احمد بن حنبل ایک موقع پہ سفر کرتے کرتے ایک مسجد کے اندر جا کر پہنچے، نماز عشاء ادا کی اور ارادہ کیا کہ اسی مسجد میں ہی رات گزاروں، لیکن مسجد کے خادم نے کہا کہ امام صاحب ہم نے مسجد بند کرنی ہے۔ امام صاحب کیا، اس نے پہچانا ہی نہیں کہ بزرگوں محترم آپ چلے جاؤ، ہم نے مسجد بند کرنی ہے۔ تو وہ کہنے لگے میں مسافر ہوں، میں نے یہاں رہنا ہے۔ کہنے نہیں، ہمیں انتظامیہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ تو نمازیوں میں سے ہی، نکلنے والوں میں سے ہی ایک نان بھائی تھا، تندور والا نان بھائی۔ وہ کہنے لگا بزرگوں میں رات بھر جو ہے تندور پہ روٹیاں پکاتا رہتا ہوں، ساری رات میرا تندور چلتا رہتا ہے، آپ نے رات گزارنی ہے تو میرے ساتھ آ کر بیٹھ جاؤ، میں آپ کو بٹھا دوں گا، وہیں رات آپ گزار لینا، مسجد والے تو آپ کو نہیں ٹھہرنے دے رہے، چلیں میرے ساتھ چلیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب اس کے پاس جا کر بیٹھا، اس نے بڑی عزت کے ساتھ مجھے کرسی وغیرہ جو بھی اس وقت کے اعتبار سے چیز تھی رکھ کر دے دی، میں بیٹھ گیا تو میں دیکھتا ہوں وہ ایک پیڑا اٹھاتا ہے آٹے کا اور کہتا ہے استغفر اللہ، یوں روٹیاں بناتا ہے تو کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، تندور میں روٹی لگاتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ، پھر تندور سے روٹی نکالتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ، گاہک آتا ہے اسے دیتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ، پھر روٹی لگاتا ہے پھر استغفر اللہ۔ تھوڑی دیر تو میں آرام کر کے سنتا رہا، دیکھتا رہا، کچھ دیر کے بعد پھر میں نے کہا بھی میں بھی بیٹھا رہا ہوں چپ کر کے، وہ بھی چپ کر کے اپنا کام کر رہے ہیں، چلو تھوڑی سی ان سے محبت کی باتیں کر لیتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ استغفر اللہ کہے جا رہے ہیں، اس کا آپ نے کیا فائدہ دیکھا ہے، کیوں آپ اتنی کثرت سے پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا میں نے اس کے بڑے فائدے دیکھے ہیں، استغفار کے میں نے اپنے بڑے فائدے دیکھے ہیں، میں نے اپنی زندگی کی ہر مراد اس سے پائی ہے، ہر مراد جو بھی میرے جی میں مراد میری تھی، میں نے اس کی کثرت کی برکت سے اللہ نے میری پوری کر دی۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ کہ اب میں جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ کی ذات پوری کر دیتے ہیں، اور ابھی تک میری ایک دعا رہتی ہے، بس باقی ساری میری دعائیں پوری ہو گئیں، اور مجھے امید ہے کہ اللہ کی ذات سے وہ بھی میری دعا پوری ہو جائے گی۔ میں بھی وہ کون سی دعا ہے آپ کی جو ابھی تک پوری نہیں ہوئی رہتی ہے؟ کہتے وہ کہنے لگا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی ہے کہ یا اللہ زندگی کے اندر ایک نیک انسان یہاں رہتا ہے امام احمد بن حنبل، اس کی مجھے زیارت کروا دینا، اس کی مجھے زیارت کروا دینا، میں اپنے کام کاج میں مصروف رہتا ہوں اور اس تک پہنچ بھی نہیں سکتا، کہ یا اللہ میرے لیے کوئی ایسا نظم بنا دے
کہ میں اس تیرے نیک انسان کی زیارت کر لوں، بس یہ میری دعا رہتی ہے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے خوش قسمت انسان، میں وہی احمد بن حنبل ہوں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں، شاید تیرے ایسے استغفار کی برکت سے رب مجھے یہاں لایا ہے، تیرے پاس یہاں لایا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، استغفار ایک ایسا نیک عمل ہے جس کی برکت سے اللہ کی ذات بندے سے راضی ہوتے ہیں، اور راضی ہو کر اس کے لیے اچھائیوں کے، رحمتوں کے، برکتوں کے فیصلے کرتے ہیں، اور اپنی رزق روزی میں، زندگی میں خوشحالی لائیں تو استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی برکت دیکھیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ سچے دل سے استغفار ہو، یوں نہیں کہ زبان سے استغفار اور ادھر سے جناب موبائل کے اوپر غلط ویڈیوز بھی چل رہی ہے، ہاں جی، ادھر سے استغفار ہو رہا ہے، ادھر سے غلط کاروبار بھی ہو رہا ہے، ادھر سے استغفار بھی ہو رہا ہے، ادھر سے ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا بھی ہو رہا ہے، ادھر سے استغفار ہو رہا ہے، ادھر سے قطع رحمیوں کے فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ استغفار ہے جس پہ اللہ والے فرماتے ہیں اس استغفار پر استغفار کی ضرورت ہے۔ تو اپنے معاملات بھی درست کریں اور اپنے رب کے سامنے استغفار کی کثرت کر کے پھر برکات بھی دیکھیں۔ اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔